ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء، اردو گرامر کے اندر ایک اہم ترین چیز ضرب المثل اور محاورہ یا ضرب الامثال یا محاورات، یہ دو چیزیں بھی بڑی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ آج ہم جو ضرب المثل اور محاورہ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ بھئی ضرب المثل کیا ہوتی ہے، محاورہ کیا ہوتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کم علمی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے محاورہ، ضرب المثل اور ایک تیسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہاوت، یہ تینوں الفاظ تقریباً ہم معنی سمجھے جاتے ہیں اور مترادف کے طور پر ان الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ضرب المثل کوئی اور چیز ہے، محاورہ کوئی اور چیز ہے۔ کہاوت اور ضرب المثل دونوں ایک ہی ہیں۔ ضرب المثل کو کہاوت بھی کہتے ہیں اور محاورہ یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے ضرب المثل کسے کہتے ہیں، پھر ہم سمجھیں گے محاورہ کسے کہتے ہیں، پھر ہم ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے اس فرق کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ضرب المثل۔ ضرب المثل یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ضرب المثل یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع آتی ہے ضرب الامثال۔ ضرب الامثال ایک اگر ہو تو اس کو ضرب المثل کہیں گے، دو یا دو سے زیادہ ہو تو اس کو ضرب الامثال کہا جائے گا۔ ضرب المثل کو کہاوت بھی کہتے ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھے کہ اس کے الفاظ کے اندر کہ ایک ہوتا ہے ضرب، اس کے اندر دو لفظ ہیں، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہوتا ہے ضرب، دوسرا ہے مثل۔ ضرب کا معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر بیان کرنا، بیان کرنا۔ ضرب کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے کہ اس نے بڑی شدید قسم کی ضرب لگائی، کہ مطلب بڑی شدید قسم کی جو نا وہ چوٹ لگائی۔ تو ضرب کا معنی چوٹ بھی ہوتا ہے، مارنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہوتا ہے ضرب کا معنی بیان کرنا، اور قرآن پاک کے اندر بھی ضرب کا لفظ مارنے کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، بیان کرنے کے معنی بھی۔ تو ضرب کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، اور مثل کا معنی ہوتا ہے مثال۔ مثل کا معنی ہے مثال۔ تو ضرب المثل کا معنی ہوگا کہ مثال بیان کرنا، کہ کوئی خاص واقعہ پیش آ جاتا ہے، اس خاص موقع کے اوپر جو ایک کہاوت بیان کی جاتی ہے اس کو ضرب المثل کہتے ہیں کہ اس نے مثال بیان کی۔ تو ضرب المثل کی جو جمع آتی ہے ضرب الامثال آتی ہے۔ ضرب المثل کی جمع کیا ہے؟ ضرب الامثال۔ تو ضرب المثل کہتے ہیں کس کو؟ اب یہ سمجھیں کہ ہم، یہ تو اس کے الفاظ تھے نا، الفاظ کو ہم نے سمجھا، اب ضرب المثل کس سے کہتے ہیں؟ ضرب المثل کہا جاتا ہے کہ کسی قصے کو، کسی کہانی کو یا انسانی تجربات کو، کسی قصے کو، کسی کہانی کو یا کسی خاص سبق آموز واقعے کو یا کسی جو نا وہ خاص قسم کے انسانی تجربات کو، اس کو ایک جملے کے اندر آپ بیان کر دیں، کہ ایک جملے کے اندر پورا کا پورا قصے کا خلاصہ آ جائے، پوری کی پوری جو نا وہ جو واقعہ پیش آیا تھا، سبق آموز واقعہ، وہ پورا کا پورا اس واقعے سے حاصل ہونے والا جو سبق ہے، وہ تجربات جو انسان ہیں ان تجربات کو نچوڑ جو آپ ایک لفظ کے اندر، ایک جملے کے اندر بیان کر دیں، اس کو ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ الفاظ کا مجموعہ جس کے اندر کسی انسانی قصے کو، کسی تجربات کو، انسانی جو نا وہ خاص قسم کے جو تجربات انسان کو پیش آئے ہوئے ہوں، جس سے انسانوں نے کچھ خاص سبق حاصل کیا ہو، اور وہ تجربات انسانوں کے اندر جو نا وہ مشہور اور عام ہو گئے ہوں، جن کا نتیجہ ایک ہی طرح کا نکلتا ہو، اس الفاظ جو اس واقعے کو یا اس کہانی کو، اس قصے کو، اس سے حاصل ہونے والا جو سبق ہے، آپ ایک ہی جملے کے اندر بیان کریں تو اس جملے کو کہا جائے گا ضرب المثل۔ ضرب المثل جیسے اتفاق میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے، یا ایک محاورہ ہے بخشو بی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔
اب ایک ضرب المثل ہے بیان کی جاتی ہے عام طور پر، بخشو بی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ اب یہ پورا ایک واقعہ ہے، ایک ہی جملے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے کہ ایک بلی تھی، وہ چوہے کے پیچھے بھاگی، وہ چوہے کو پکڑ کر کھانا چاہ رہی تھی۔ چوہے نے دیکھا کہ جو ہی بلی میرے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے تو چوہا بھاگ کر اپنے بل کے اندر گھسنا، تو وہ جو ہی چوہا اپنے بل کے اندر اس نے سر آگے کیا، وہ جا ہی رہا تھا تو بلی نے یوں چپٹا مارا اور بلی جو نا چوہے کی دم کو پکڑ لیا۔ اب چوہے کی دم بلی کے ہاتھ میں آ گئی اور چوہا جو ہے نا وہ بھاگتا ہوا اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بلی نے وہاں پر چوہے سے کہا کہ پیارے چوہے، میں تمہیں کھانا نہیں چاہتی، میں تو تیرے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں۔ اب بلی کی کوشش ہے کسی طرح سے چوہے کو بہلا کر اپنے ساتھ واپس باہر نکال لے اور میں اس کو تاکہ کھا لوں، اور چوہا بھی بلی کا مقصد سمجھ گیا تھا کہ بلی مجھے کھانا چاہتی ہے۔ بلی نے کہا کہ چوہے، پیارے چوہے باہر نکلو، میں تو تیرے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں، میں اکیلی تھی اس لیے اب باہر آؤ ہم تاکہ دونوں مل کر کھیلیں، ورنہ تو نے اس طرح زور لگایا تو تیری دم کٹ جائے گی، تیری دم ٹوٹ جائے گی، ویسے بھی دم پتلی سی کمزور سی ہوتی ہے تو تیری دم کہیں ٹوٹ نہ جائے، اس سے بہتر یہ کہ باہر نکل آؤ۔ تو چوہے نے اس موقع پر کہا تھا بلی سے کہ بخشو بی بلی، بخشو کا مطلب ہے جان چھوڑ دو میری بے بلی، بی بلی یعنی معزز بلی میری جان چھوڑ دو، چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ لنڈورا کہتے ہیں کہ جس کی دم کٹی ہوئی ہوتی ہے، جس کی دم نہ ہو، دم بریدہ جس کو کہا جاتا ہے، دم کٹا۔ تو چوہے نے کہا کہ چوہا دم کے بغیر گزارا کر لے گا، پوری جان جو نا جانے سے جو نا وہ بہتر یہ کہ دم کٹ جائے، پوری جان جو نا وہ تیرے ہاتھ میں آ کر پوری جان قربان کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میری دم کٹ جائے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بخشو بی بلی، چوہا لنڈورا ہی بھلا، مجھے جو نا وہ دم جو نا کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی جان پیاری ہے، دم سے زیادہ مجھے جان عزیز ہے، اگر دم جاتی تو جائے لیکن میں جان قربان نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب دیکھیں جب کسی آدمی کو نقصان ہو رہا ہو اور وہاں پر انسان جب کہے کہ بھائی مجھے تھوڑا بہت نقصان برداشت ہے، زیادہ نقصان میں نہیں کرنا چاہتا، تو ایسے موقع پر یہی لفظ بولا جاتا ہے، یہی جو نا وہ الفاظ بولے جاتے ہیں اور یہی ضرب المثل بیان کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ بھائی بخشو بی بلی، چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ اب اس کے اندر الفاظ کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی۔ مثلا اب ایک آدمی ہے، اس کو دھوکہ دینے والا دوسرا آدمی ہے، وہ اس کو بلا پھسلا کر اس سے جو نا وہ اپنے مطلب نکالنا چاہتا ہے، اس کو جو نا دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اب وہاں پر دھوکہ دینے والا کوئی آدمی ہے، مثلا دھوکہ دینے والے کا نام جو نا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، مثلا جو نا ہم اس کے فرض کر لیتے کہ وہ دھوکہ دینے والے کا نام زید ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی بخشو بی زید یا بخشو بھائی زید، ٹھیک ہے، چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ اب دھوکہ جس کو دیا جا رہا ہے مثلا اس کا نام جو نا وہ بکر ہے، تو بخشو بھائی زید جو نا وہ بکر لنڈورا ہی بھلا، یہ لفظ نہیں استعمال کیا۔ وہاں پر جو نا ضرب المثل انہی الفاظ میں بیان کی جائے گی، ان الفاظ کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور وہاں پر یہی کہا جائے گا کہ بخشو بی بلی، چوہا لنڈورا ہی بھلا، کہ وہاں پر دھوکہ دینے والا بھی آدمی ہے، دھوکہ کھانے والا بھی آدمی ہے، چوہا اور بلی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو نا الفاظ یہی استعمال کیے جائیں گے تاکہ اس واقعے کی طرف پس منظر کی جو نا نمائندگی یہ الفاظ کرے، تاکہ ان پس منظر کو جو نا بیان کر سکیں یہ الفاظ، پتہ چل سکے بھئی ان الفاظ سے مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ تو لہٰذا جو نا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ضرب المثل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک جملہ جس جملے کے اندر انسانی تجربات کو یا کسی جو نا تجربات جو انسان کو پیش آئے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، سبق آموز واقعات، قصہ یا کہانی یا حکایت، اس کا نچوڑ آپ لگے بندے الفاظ کے اندر ایک جملے کے اندر جب بیان کریں
اس جملے کو ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں ایک پورا واقعہ پیش آیا، بلی چوہے کو دھوکہ دے کر اس کو پورا کھانا چاہتی تھی، اب دم چوہے کی بلی کے ہاتھ میں ہے، چوہے نے کہا کہ بھائی دم کی قربانی مجھے منظور ہے، اور اس پر موقع پر چوہے نے کہا کہ بخشو بھی بلی، چوہا لنڈورا ہی بھلا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ضرب المثل ہے، یہ ضرب المثل یا کہاوت ہے۔ دوسری چیز جو تھی وہ ہے محاورہ، دوسری چیز جو ہے وہ محاورہ ہے۔ محاورہ کی جمع آتی ہے محاورات، محاورات۔ جیسے سوال آتا ہے کہ بھئی ان محاورات کو جملوں میں استعمال کریں، تو محاورہ کی جمع محاورات آتی ہے۔ محاورہ کسے کہتے ہیں؟ محاورہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، آپس میں کلام کرنا، ہم کلام ہونا، گفتگو، بات چیت، کلام کرنا، اس کو محاورہ کہا جاتا ہے۔ محاورہ کا لفظ نکلا ہے عربی زبان کا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے محاورہ بھی۔ تو عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے حوار، حوار کہتے ہیں مکالمہ، بات چیت، گفتگو، کلام کرنا، تو اس حوار سے یہ لفظ نکلا ہے محاورہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کو محاورہ کہا جاتا ہے۔ لفظی معنی تو اس کا محاورے کے بات چیت ہے، لیکن گرامر کے اندر محاورہ کا جب لفظ بولا جائے گا تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ تو اردو گرامر کے اندر محاورہ کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اپنے اصلی معنی کے بجائے مرادی یا مجازی معنی میں استعمال ہو۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، اپنے مرادی معنی میں، مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس کو محاورہ کہیں گے۔ جیسے دیکھیں ایک لفظ ہے کھانا، اب اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہم نے ملایا، مثلا روٹی، اب روٹی کھانا، اب روٹی ایسی چیز ہے کہ جو کھائی جاتی ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ کھانا اپنے اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ روٹی کھانا، کہ کھانا، روٹی ایسی چیز ہے کہ جو کھائی جاتی ہے، کھانے والی چیز ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ بھئی کھانا اپنے اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے، اپنے مجازی یا مرادی یا غیر اصلی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، تو یہ یہاں پر محاورہ نہیں کہلائے گا۔ اس کے برعکس اگر یہ کہا جائے قسم کھانا، قسم کھانا، اب قسم ایسی چیز ہے جس کا جسم ہمیں نظر ہی نہیں آتا، کہ بھئی کوئی ایسی چیز ہو نا جس کا جسم نظر آئے، تو اب قسم کھانا، قسم ایسی چیز ہے جو کھائی جاتی ہی نہیں ہے، وہ کھانے والی چیز نہیں ہے، لہٰذا قسم کھانے کے اندر یہ کھانے کا لفظ جو ہے یہ اپنے اصلی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، اپنے ایک مجازی اور مرادی معنی میں استعمال ہوا ہے، کہ جب قسم کھانا کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کسی آدمی نے قسم کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس نے قسم اٹھائی ہے، کوئی حلف اٹھایا ہے، تو یہاں پر کھانا کا لفظ جو نا اپنے اصلی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، یہاں پر اپنے اصلی معنوں میں استعمال ہوا ہے روٹی کھانا کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محاورہ نہیں ہے، اور قسم کھانا یہ محاورہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اپنے اصلی معنوں کے بجائے مجازی یا مرادی معنوں میں استعمال ہو۔ مجازی یا مرادی معنی یہاں پر یہی ہے قسم کھانا، اصلی معنی روٹی کھانا ہے، تو لہٰذا یہ محاورہ کہلائے گا، اور یہ محاورہ کہلائے گا اور یہ محاورہ نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح دیکھیں آنکھیں دکھانا، آنکھیں دکھانا، اب آنکھیں دکھانا دو الفاظ ہیں، آنکھیں الگ لفظ ہے اور دکھانا الگ لفظ ہے۔ آنکھیں دکھانا، یہاں پر اس لفظ کو اگر اس سے مراد ہم یہ لیں آنکھیں دکھانے سے کہ ہم یوں کہیں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو اپنی آنکھیں دکھائیں، میں نے ڈاکٹر صاحب کو اپنی آنکھیں دکھائیں،
یا میں نے فلاں کو آنکھیں دکھائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی میں نے اپنی آنکھیں ڈاکٹر صاحب سے چیک کروائی ہیں، انہوں نے میری آنکھیں دیکھی ہیں کہ بھئی کوئی مرض تو نہیں ہے آنکھوں کے اندر، کوئی خرابی تو نہیں ہے، تو وہ معائنہ ڈاکٹر کا جو کیا ہوا ہے، جو چیک اپ ڈاکٹر نے کیا ہے، اس موقع پر جب یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو یہ اپنے اصلی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن جب یہ لفظ جو نا ہم استعمال کرتے ہیں دوسرے معنی میں کہ آنکھیں دکھائیں، کہ فلاں نے فلاں کو آنکھیں دکھائیں، اب فلاں نے فلاں کو جب آنکھیں دکھائیں تو وہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے آنکھیں کھول کر اس کو چیک کروائیں، یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ غصہ کیا ہے، اس نے اس کے ساتھ جو نا وہ زبردستی والا معاملہ کیا، لڑائی کی ہے، غصہ کیا ہے، اس کے ساتھ ہاتھا پائی کی ہے۔ اب اگرچہ کہ اس کو آنکھیں نہ دکھائی ہو، اس کے ساتھ جا کر اس نے ڈائریکٹ جو نا وہ کشتی لڑی ہو، کشتی کی ہو، اس کے ساتھ لڑائی کی ہو، اس موقع پر یہ لفظ جب استعمال کیا جائے گا کہ وہ فلاں مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لفظ آنکھیں دکھانا اپنے اصلی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا، یہاں پر لڑائی والے معنی میں مجازی ایک مرادی معنی جو اس کا کیا ہے، لڑائی کرنا یا غصہ دکھانا۔ تو اس موقع پر جب ہم استعمال کریں گے لڑائی یا غصے والے موقع پر، تو آنکھیں دکھانے کا مطلب ہوگا کہ یہ محاورہ ہے۔ اگر جو نا وہ ڈاکٹر صاحب کو آنکھیں دکھائیں کہ حقیقتاً آنکھ کھول کر ڈاکٹر کو چیک کروائی جائے، تو اس موقع پر یہ لفظ محاورہ نہیں کہلائے گا، وہاں پر اپنا اصلی معنوں میں استعمال ہوا ہے، مجازی معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ بہرحال یہ دو چیزیں تھیں، ایک تھا محاورہ اور ایک ہے ضرب المثل۔ محاورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو اپنے اصلی معنوں کی بجائے مجازی یا مرادی معنوں میں استعمال ہوں، جیسے روٹی کھانا اور قسم کھانا۔ اب روٹی کھانا اس کے اندر لفظ اپنے اصلی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اسی معنی کے لیے بنایا گیا ہے اس لفظ کو، کھانے والے معنی کے لیے، لہٰذا یہ جو نا وہ محاورہ نہیں کہلائے گا۔ لیکن جب ہم کہیں گے کہ قسم کھانا، تو اس موقع پر یہ کیا کہلائے گا، محاورہ، کہ یہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی آپ حضرات سے کہ بھائی اب ہم ضرب المثل اور محاورے میں فرق سمجھیں گے، ضرب المثل اور محاورے میں فرق سمجھیں گے۔ اگر آپ نے یہ سبق غور سے سنا ہے تو پھر آپ کو ضرب المثل والے سبق میں یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھائی ضرب المثل کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پہلا فرق کیا ہے، ضرب المثل میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی الفاظ کے اندر نہیں ہو سکتی ہے، جو لفظ جس طرح سے اسی طرح استعمال کیا جائے گا۔ جیسے میں نے مثال دی، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، اب یہاں پر لفظ اسی طرح استعمال کیا جائے گا، چاہے آپ کسی مرد کے ساتھ، کسی آدمی کے ساتھ، کسی اور انسان کے ساتھ آپ کا واسطہ کیوں نہ پڑے، اس وقت بھی یہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے، ان کے اندر تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اور محاورے کے اندر تبدیلی ہوتی ہے کہ محاورے کے اندر اکثر جو استعمال ہوتا ہے محاورہ، وہ مصدر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر نا آتا ہے آخر میں، جیسے آنکھیں دکھانا۔ لیکن جب اس کو استعمال کیا جائے گا تو استعمال کرتے وقت جو نا وہ محاورے کے اندر فعل کی تبدیلی آتی ہے، مخاطب کے اعتبار سے، جیسے مخاطب یا متکلم کے اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی آئے گی، اس کے فاعل کے اعتبار سے، جیسے آنکھیں دکھانا یا قسم کھانا۔ تو اب آنکھیں دکھانا اگر جو نا فاعل اس کا غائب ہے تو کہا جائے گا اس نے آنکھیں دکھائیں، آنکھیں دکھائیں، ٹھیک ہے، تو یہ تبدیلی ہوگی نا، دکھانا سے دکھائیں بن گیا۔ اگر جو نا وہ واحد غائب ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ آنکھیں دکھا رہا ہے، دکھا رہا ہے۔ اگر جو نا مستقبل کا فعل استعمال کریں گے تو کہیں گے کہ آنکھیں دکھائے گا، کہ آئندہ زمانے میں وہ آدمی آنکھیں دکھائے گا۔ اگر جمع ہے اور مستقبل کا فعل استعمال کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آنکھیں دکھائیں گے۔ تو یہ فعل کی تبدیلی ہو سکتی ہے محاورے کے اندر، باقی اس کے اندر اصل محاورے میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی، اصل محاورہ بھی اسی طرح استعمال کیا جائے گا، لیکن صرف فعل کی تبدیلی ہوگی، متکلم یا مخاطب کے اعتبار سے، فاعل کے اعتبار سے، کہ بھائی فاعل غائب ہے تو غائب کے اعتبار سے، فعل ماضی ہے تو ماضی کے اعتبار سے، مستقبل حاضر کے اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی ہوگی۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ضرب المثل جو ہوتی ہے وہ جز کلام نہیں بنتا، کلام کا جز نہیں بنتی۔ ضرب المثل کو آپ کلام سے ہٹا بھی دیں تو کلام کا معنی پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہاں پر کیا کہنا مقصد ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے، آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن ضرب المثل سے ساتھ جو محاورہ ہوتا ہے، محاورہ پورا کا پورا کلام میں جذب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ محاورے کو کلام سے نکال دیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں پوری نہیں آئے گی،
بات ادھوری رہ جائے گی، بات پوری سمجھ میں نہ آئے گی، اور آپ کو جو نا وہ اگلا بندہ بات آپ کا مخاطب جو ہے بات کو پوری طرح سمجھے گا نہیں، اور اس کو پھر جو نا وہ کلام کو دوبارہ دہرانا پڑے گا یا کسی اور طرح سے وضاحت کر کے اس کو سمجھانا پڑے گا۔ بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا سبق، ضرب المثل اور محاورہ۔ ضرب المثل میں نے عرض کیا کہ ضرب المثل کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص جملہ، سبق آموز جملہ جس کے پیچھے جو نا وہ کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، کوئی خاص کہانی ہوتی ہے، کوئی خاص انسانی تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے، اس انسانی تجربات واقعے کو کسی خاص جو نا وہ پیش آنے والی جو خاص افتاد انسان پر پڑی ہو، اس کو آپ جو نا لگے بندے الفاظ کے اندر ایک جملے کے اندر بیان کریں، اس کو ضرب المثل کہا جاتا ہے، جیسے یہ ضرب المثل لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسرا محاورہ ہے۔ محاورہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ کلام کرنا، بات چیت کرنا، اور محاورہ اس کا اصطلاحی معنی گرامر کے اندر محاورہ کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اپنے اصلی معنوں کے بجائے اپنے مرادی یا مجازی معنوں میں استعمال ہو، اس کو محاورہ کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی قسم کھانا یہ اس کا جو نا لفظ مرادی معنی ہے، لہٰذا یہ محاورہ ہوگا، لیکن اگر ہم کہیں کہ روٹی کھانا تو یہ اس کا اصلی معنی ہے کھانا کا، لہٰذا یہاں پر یہ محاورہ نہیں کہلائے گا، یہ اس کو ہم محاورہ نہیں کہیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اب باقی محاورات اور ضرب الامثال جو خاص ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو لکھ کر PDF کی صورت کے اندر کل پرسوں تک بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور ان کو پھر استعمال بھی سیکھنا ہے کہ بھئی یہ کہاں پر کس موقع پر استعمال کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بھئی صرف ضرب الامثال کو یاد کر لیا، اب پتہ ہی نہیں ہو اس کا موقع محل کیا ہے، تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، ورنہ پھر غلطی ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ سبق تک کے لیے جناب مجھے اجازت دیجیے، اور اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔